السلام علیکم۔ دفعتاً میں نے شازوں میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ خچروں کے آگے آگے چل رہی تھی اور اب اس نے اچانک پلٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے چہرے سے کسی قدر پریشانی بھی ظاہر ہونے لگی تھی۔ اس کی یہ کیفیت غالباً شبانہ نے بھی محسوس کر لی اور اچانک پلٹ کر دیکھا۔ اوہ! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اب میں نے بھی پلٹ کر دیکھا اور شازوں کی پریشانی کا سبب میری سمجھ میں آ گیا۔ ہماری عقبی سمت میں بڑے زور کی گھٹا اٹھ رہی تھی اور اس گھٹا کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ شازو، شبانہ بلند آواز میں بولی، اور پھر اس نے جو کچھ بھی کہا وہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ میں متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کرب و جوار میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں بارش سے بچاؤ ہو سکتا۔ درخت تو جگہ جگہ موجود تھے، لیکن گھٹا اتنی زور کی تھی کہ جب وہ خوفناک انداز میں برستی تو درختوں کے سائے میں اس سے پناہ نہیں مل سکتی تھی۔ نئی مصیبت، میں بڑبڑائی۔ بہت دھواں دھار بارش ہوگی، شبانہ نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ شازوں نے خچروں کے کمچیاں رسید کرنا شروع کر دی تھیں، جن کی وجہ سے خچروں کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ ایسی حالت میں اگر میں یا شبانہ شازوں کی جگہ ہوتے تو خچروں کی اس رفتار کا ساتھ دینا ہمارے لیے بہت مشکل ثابت ہوتا، لیکن شازو اونچے نیچے راستے پر اس طرح کلانچے بھر رہی تھی جیسے یہ اس کے معمولات میں شامل ہو۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ اس نے خچروں کے رخ میں قدرے تبدیلی پیدا کی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم نتھیا گلی کی سمت جانے کے بجائے کسی اور طرف بڑھ رہے تھے۔ میں شبانہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میرا خیال ہے کہ شازو نے راستہ بدلا ہے۔ ہاں، شبانہ نے جواب دیا، ان اطراف میں کوئی غار نما کھو ہے۔ شازو اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ہم اس بارش سے بچ سکیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ گھٹا اب سورج پر چھا گئی تھی اور پھیلتا ہوا اندھیرا بڑی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہوا بھی کچھ تیز ہو گئی تھی اور اس کی ٹھنڈک مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا جسم بار بار کپ کپا اٹھتا تھا۔ کچھ یہی حالت شبانہ کی بھی تھی، لیکن شاید شازوں پر موسم کی یہ تبدیلی بالکل اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ایک بنیادی سبب تو یہ تھا کہ وہ انہی پہاڑوں میں پلی بڑھی تھی اور اس ٹھنڈک کی عادی تھی۔ دوسرے یہ کہ پیدل چلنے کی وجہ سے بھی اس کا جسم کچھ گرم ہوگا۔ ہوا کی تیزی میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ ادھر میری پریشانی میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا۔ میں بارش میں بھیگنے کے خوف سے زیادہ اس خیال سے متفکر تھی کہ اب میں وقت پر نتھیا گلی پہنچ بھی سکوں گی یا نہیں۔ اس سوال کے امکانی جواب پر غور کرتے ہوئے میرا دل ڈوبنے سا لگا تھا۔ اگر مجھے نتھیا گلی پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو اس ساری تگ و دو پر پانی پھر جاتا۔ گھٹا اب ہمارے سروں پر چھا چکی تھی۔ سارا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ ایسی فضا ہو گئی تھی جیسے شام کا وقت ہو۔ کئی موٹی موٹی بوندیں میرے چہرے سے ٹکرائیں اور بادل اس طرح گرجے جیسے ہاتھیوں کا غول بیابانی چنگاڑنے لگا ہو۔ موسلا دھار بارش اب ہونے ہی کو تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آفت نازل ہوتی، ہمیں وہ پناہ گاہ نصیب ہو گئی جس کا خیال شازوں کو بڑا بروقت آیا تھا۔ غار خاصا کشادہ تھا، اس میں نہ صرف ہمیں بلکہ خچروں کو بھی پناہ مل گئی تھی۔ کھلی فضا میں چونکہ شام کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے غار میں رات کا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اور شبانہ خچروں سے اتر کر غار کے دہانے پر کھڑے ہو گئے۔ وحشت اندھیرے سے بچنے کی واحد صورت یہی تھی۔ بہت برے پھنسے، شبانہ بولی۔ میں نے زبان سے تو اس تبصرے کی تائید نہیں کی، لیکن دل میں بہرحال یہی بات تھی، اور یہ سوال میری پریشانی میں اضافہ کرتا جا رہا تھا کہ میری اس مہم کا انجام کیا ہوگا۔ بجلی اب بار بار چمکنے لگی تھی اور بادل بڑے خوفناک انداز میں چنگاڑ چنگاڑ کر برس رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ طوفان باد و باراں بہت دیر تک جاری رہے گا۔ دفعتاً مجھے اپنے عقب میں ہلکی سی روشنی کا احساس ہوا۔ میرے ساتھ ہی شبانہ بھی تیزی سے مڑی۔ ہم نے دیکھا کہ شازوں نے ایک موٹی سی موم بتی جلا دی تھی۔ اس کی زرد روشنی اس غار کے لیے ناکافی سہی، مگر اس وحشت اندھیرے سے ضرور نجات مل گئی تھی، اور ہمیں ایک دوسرے کی شکلیں نظر آنے لگی تھیں۔ موم بتی کہاں سے آ گئی؟ میرے منہ سے نکلا۔ غالباً یہی بات شبانہ نے شازوں سے کہی۔ شازوں نے مسکرا کر جواب دیا، اور پھر شبانہ مجھ سے بول پڑی، یہ پہاڑی لوگ جب کسی طویل سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو اس قسم کی کئی چیزیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں،
تاکہ وقت ضرورت انہیں کام میں لایا جا سکے۔ ویری گڈ، شازوں کے پاس ابھی 2 موم بتیاں اور ہیں۔ پھر تو ڈبل ویری گڈ، میں آہستہ سے ہنس پڑی۔ ذرا دیر کے لیے سارے پریشان کن خیالات میرے ذہن سے نکل گئے تھے اور میں شازوں کے سراپا کو دیکھ کر بے خود ہونے لگی تھی۔ شبانہ اور شازوں کچھ باتیں کرنے لگیں اور پھر اچانک میں نے شبانہ کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیلتے دیکھے۔ اس کی متفکر نظریں میری طرف اٹھیں تو میں نے مضطرب ہو کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس غار کی طرف آتے ہوئے شازوں نے کچھ فاصلے پر 2 آدمیوں کو دیکھا تھا۔ ارے، میرے منہ سے نکلا۔ شبانہ کہتی رہی، شازوں کا کہنا ہے کہ وہ مقامی آدمی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے شہر والوں کا سا لباس پہن رکھا تھا۔ میں متفکر نظروں سے شبانہ کی طرف دیکھتی رہی اور پھر قدرے توقف سے پوچھا، کیا ان آدمیوں نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا؟ شازوں کا خیال تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا۔ امنڈتی ہوئی گھٹا نے انہیں بھی پریشان کر دیا تھا اور وہ کسی پناہ گاہ کی تلاش میں بکھلائے ہوئے سے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ شبانہ نے جواب دیا اور پھر بولی، کیا وہ دونوں آپ کے دشمنوں میں سے ہو سکتے ہیں؟ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں آہستہ سے بولی۔ میرے خیال میں تو وہ کوئی اور ہی لوگ ہوں گے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ کے دشمن آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں۔ کار کی تباہی سے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ آپ ختم ہو گئی ہیں۔ نہیں شبانہ، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، یہ بات اتنے یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ فوکس بڑا عیار اور شاطر ہے۔ اس نے اس امکان پر ضرور غور کیا ہوگا کہ میں دھماکے سے 1 ڈیڑھ منٹ پہلے کار چھوڑ سکتی ہوں۔ شبانہ میرا منہ تکتی رہ گئی، کچھ بولی نہیں۔ دوسری طرف شازو اپنے خچروں کے پاس جا کر ان کے جسم کی مالش کرنے لگی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں ہوگا کہ ان 2 آدمیوں کے نظر آنے کی وجہ سے مجھے اور شبانہ کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے پرس میں ریوالور کو ٹٹول کر یہ اطمینان حاصل کیا کہ میں غیر مسلح نہیں ہوں اور ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ پھر میں نے 2 مرتبہ اپنا سر جھٹکا۔ دراصل اب میں اپنی منتشر خیالی سے نجات حاصل کر کے پرسکون ہو جانا چاہتی تھی۔ میں نے اس انداز میں سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نامساعد حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے پرسکون رہنا بہت ضروری ہے۔ خطرات کے نزول سے پہلے ہی پریشانی کو اپنے دامن سے باندھ لینا حماقت ہے، کیونکہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ خطرے کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو، سب کچھ اندیشے اور وسوسے ثابت ہوں۔ ٹھنڈک بڑھتی ہی جا رہی ہے، میں بڑبڑائی۔ شبانہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، شاید وہ یہ سوچے ہوئے تھی کہ میں متوقع خطرے کے بارے میں کوئی اظہار خیال کروں گی۔ کیوں نہ کچھ دیر آرام ہی کر لیا جائے، میں پھر بولی۔ شبانہ کا استجاب کچھ اور بڑھ گیا، لیکن اس نے اپنی قلبی کیفیت کا اظہار کرنے کی بجائے لاپرواہیانہ انداز میں شانے جھٹکے اور ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا کر شازوں کی طرف دیکھنے لگی۔ شازو موم بتی کے قریب جا کر زمین پر لیٹ گئی تھی اور خالی خالی نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی زمین پر لیٹ جانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ زمین پتھریلی تھی لیکن میں نے کوٹ پہن رکھا تھا، اس لیے امکان نہیں تھا کہ زمین کی سختی جسم کو تکلیف پہنچاتی۔ میں شازوں سے صرف گز بھر دور اس کے برابر ہی جا لیٹی۔ شبانہ نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر غار کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا رخ غار کے دہانے کی طرف کر لیا تھا۔ غار کے باہر طوفان گرجتا برستا رہا اور آہستہ آہستہ میرے دل میں بھی خاصی ہلچل پیدا ہو گئی، کیونکہ اب میرا دھیان صرف شازوں کی طرف تھا۔ کسی سرکش ندی کی طرح بل کھاتی ہوئی جوانی میرے حواس پر چھاتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے شازوں کی طرف کروٹ لی اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر مسکرا دی۔ جواباً وہ بھی مسکرائی۔ بے اختیار مسکراہٹ بھی ایک عجیب زبان ہے، بین الاقوامی زبان۔ اسے دنیا کے ہر گوشے میں بولا اور سمجھا جاتا ہے۔ افریقہ کے تاریک گوشوں میں رہنے والے بھی اس زبان کو بولتے ہیں اور ایشیا کے مہذب لوگوں میں بھی یہ خوب سمجھی جاتی ہے۔ اس کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ یہ ایک صاف ستھرا مذہب ہے، ایک بے لاگ تہذیب، سب سے الگ، سب سے جدا، سب سے منفرد۔ میں نے شازوں کو یوں مسکراتے دیکھا تو اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف پھیلا دیا۔ وہ میری اس حرکت کا مطلب سمجھی ہو یا نہ سمجھی ہو، لیکن اپنا ہاتھ اس نے بھی پھیلا دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تو سارے جسم میں سنسناہٹ پھیلتی چلی گئی اور وجود کی گہرائی میں کسی جگہ کوئی ساغر چٹخ کر بہہ گیا۔ شازو، میری سرگوشی جذبات سے بوجھل تھی۔ وہ پھر مسکرا دی۔
وہ مجھ سے بس یہی زبان بول سکتی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے شبانہ کی طرف دیکھا، جس نے ہماری طرف باقاعدہ پیٹھ کر لی تھی۔ شاید اس نے محسوس کر لیا تھا کہ رخ بدل لینا ہی مناسب ہوگا۔ وہ ان رنگین لمحوں کو اپنی آنکھوں میں نہیں سمیٹنا چاہتی تھی جو حاصل بہاراں ہوتے ہیں۔ میں نے شازو کا ہاتھ دبایا تو اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ جلدی جلدی پلکیں جھپکانے لگی۔ شاید وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے دل میں کیا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی طرف کروٹ لی اور گز بھر کا فاصلہ قربت میں مدغم ہو گیا۔ شازو کے ہونٹوں سے مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی، کیونکہ اب میرا ہاتھ اس کی جوانی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے کوئی ایسی اچھوتی کہانی سنا رہا تھا جو شاید اس نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کا چندن مکھڑا اب میرے چہرے سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ اس کی رنگت ایسی تھی جیسے چاندنی میں شفق گھول دی گئی ہو، اور اس کی آنکھوں میں آسمانی بجلیوں کا ذخیرہ تھا۔ اس ذخیرے سے بجلیاں کڑک کڑک کر میرے خرمن ہوش و حواس پر گر رہی تھیں، اور میرا وجود آگ کا گولا بنتا چلا جا رہا تھا۔ دفتن ہوا کا ایک اتنا شدید جھونکا غار میں آیا کہ پتھر کی آڑ ہونے کے باوجود موم بتی اپنی بقا کی جنگ ہار گئی۔ غار میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ شازو نے ایک دم اٹھنے کی کوشش کی کہ موم بتی کو پھر جلا دے، لیکن میں نے اسے اٹھنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کی گل بدنی میرے بازوؤں کے حصار میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی، اور کسی متوقع احتجاج کو روکنے کے لیے میں نے اپنے ہونٹوں کی مہر ثبت کر دی۔ سکوت، مکمل سکوت۔ شازو کا جسم میرے ہونٹوں کی گرمی سے اس طرح پگھلا کہ نڈھال ہو کر رہ گیا، بالکل ڈھیلا پڑ گیا، جیسے اس میں بالکل جان نہ رہی ہو۔ سردی کا احساس اب بالکل مٹ چکا تھا۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی، مسلسل بڑھ رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی کہ لباس بھی بارے گراں بن گیا۔ مجھے راہ نجات ڈھونڈنا پڑی، اور وہی راستہ میں نے شازو کو بھی دکھایا۔ اندھیرے میں سرسراہٹیں گونجیں، اور پھر میں نے اندھیرے میں ایسی جگمگاہٹ دیکھی جیسے کسی مرمر کے تراشے پر ستاروں کی چھوٹ پڑ رہی ہو۔ شازو کی جوانی اب متموج لہروں کی طرح بل کھا کھا کر میرے جذبات کی سرکش چٹانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے اسے اتنا شدید پایا کہ چند ابتدائی لمحوں کے لیے تو گھبرا کر رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ صرف لبوں کے اتصال سے ایک جوالا مکھی پھٹ پڑے گا۔ میں اس عالم میں بھی یہ سوچنے لگی کہ جب بربت کے تاروں کو چھیڑوں گی تو کیسا نغمہ پھوٹے گا۔ جلد ہی اس تجربے کے ہوش ربا نتائج بھی سامنے آ گئے۔ میرے ہونٹوں نے جب اس کے عارض سے اپنا سفر شروع کیا اور گردن، سینے اور کمر سے ہوتے ہوئے اس کے ٹخنے تک پہنچے تو شازو کی سسکاریوں سے غار گونجنے لگا تھا۔ پھر جب میرے ہونٹوں نے واپسی کا سفر شروع کیا اور درمیان میں کہیں کچھ دیر کے لیے قیام کیا تو شازو تڑپ کر اٹھی اور مجھے پاگلوں کی طرح بھنبوڑنے لگی۔ اس نے میری گردن سے ذرا نیچے اس طرح دانت گاڑے کہ میں تڑپ کر رہ گئی۔ پھر میری جوابی کارروائی بھی بڑی شدید تھی۔ میرے ہونٹ ابھرے ہوئے جزیروں کو روندتے چلے گئے، ہونٹوں کو مسلتے چلے گئے، عارض کو پیستے چلے گئے، اور ادھر شازو کا بھی یہی عالم تھا، جیسے میرے جسم کا ایک ایک ریشہ ادھیڑ ڈالنے کی قسم کھا چکی ہو۔ ایک طوفان غار کے باہر گرج رہا تھا اور دوسرا غار کے اندر چنگاڑ رہا تھا۔ دونوں ہی طوفان منہ زور افریتوں سے کم نہیں تھے، دونوں ہی کا دامن بجلیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن غار کے طوفان کی تخلیق انسانوں نے کی تھی، اس لیے وہ زیادہ پائیدار ثابت نہیں ہوا۔ جتنی شدت سے ابھرا تھا اتنی ہی تیزی سے ڈوب بھی گیا، اور اس کی زد میں آئے ہوئے دو وجود اجڑے اجڑے سے، تھکے تھکے سے ہانپتے رہ گئے۔ بجلیوں کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، اور اب ہمارے جسموں پر ٹھنڈک نے بڑی تیزی سے یلغار کر دی تھی۔ سردی سے لرزتے کانپتے جسموں نے بڑی تیزی سے سب کچھ اوڑھ لپیٹ لیا۔ جو ذرا دیر قبل بارے گراں بن گیا تھا وہ بسا غنیمت معلوم ہونے لگا۔ اب غار کی تاریکی پھر بڑی پروحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلے تو ایسا محسوس ہوتا رہا تھا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بجلی چمکتی تھی تو غار جگمگا اٹھتا تھا، لیکن ادھر خاصی دیر سے ایک بار بھی بجلی کا جھماکا نہیں ہوا تھا۔ شبانہ، مجھے اندھیرے میں اپنی آواز عجیب سی لگی۔ فرمائیے، شبانہ کے لہجے سے زہر پھوٹا پڑ رہا تھا۔ اس لڑکی سے کہو کہ موم بتی جلا دے۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ شبانہ کا لہجہ طنزیہ ہی رہا۔ بارش تو ابھی جاری ہے، ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ یہاں تو مطلع بالکل صاف ہو چکا ہے،
میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے شبانہ میری مسکراہٹ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مطلع صاف ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ بولی، بادل تو پھر امڑ سکتے ہیں۔ اب مجھے اس کی بحث کا یہ انداز گراں گزرنے لگا تھا، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شازو بے سدھ پڑی ہوئی لمبی لمبی سانسیں لے رہی ہے۔ شاید یہ اس کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے اس میں ہلنے کی بھی سکت نہیں رہ گئی تھی۔ پھر کچھ دیر خاموشی رہی۔ شبانہ کا موڈ اس حد تک خراب تھا کہ اس نے میرے کہنے کے باوجود شازو کو موم بتی جلانے کی ہدایت نہیں کی، اور میں بھی اتنی جھنجھلا گئی کہ دوبارہ کچھ نہیں کہا۔ سردی سے میرا جسم بار بار کپ کپا رہا تھا۔ میں نے بڑی سختی سے دانت پر دانت جما لیے، ورنہ وہ بجنے لگتے۔ کسب لذت کے وہ گزرے ہوئے لمحات اب رنگ لا رہے تھے۔ مجھ پر نزلے کا بڑا شدید حملہ ہوا تھا، اور میں اپنی ناک کو تقریباً بند محسوس کرنے لگی تھی۔ ویسے یہ بھی غنیمت تھا کہ افتاد صرف نزلے تک ہی محدود رہی تھی۔ ممکن تھا کہ نمونیے کا حملہ ہو جاتا۔ باہر ابھی بارش کا سلسلہ جاری تھا، لیکن بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک مفقود تھی۔ کان اب بارش کے مسلسل اور یکساں شور کے عادی ہو گئے تھے، اور یہ اسی عادت کا نتیجہ تھا کہ جب ایک دوسری قسم کی آواز ہوئی تو بالکل صاف سنائی دے گئی۔ وہ آواز ایک سے زیادہ آدمیوں کے قدموں کی تھی۔ میرا سردی سے کپ کپاتا ہوا جسم یک لخت پتھر کے بت کی طرح بے جان ہو گیا، قطعی بے حس و حرکت، لیکن دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، اور میرے ذہن میں شازو کی بات در آئی تھی۔ اس نے کرب و جوار میں کہیں دو آدمیوں کو دیکھا تھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچنے سے قاصر رہی تھی کہ ان کا تعلق فوق سے ہوگا یا وہ غیر متعلق آدمی ہوں گے۔ قدموں کی وہ آہٹ غار کے اندر تک چلی آئی، اور پھر ایسی آواز سنائی دی جیسے آنے والے زمین پر ڈھیر ہو گئے ہوں۔ اوہ گاڈ! ایک کپ کپاتی ہوئی غیر ملکی آواز سنائی دی۔ پھر ایک اور آواز بھی سنائی دی، لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکے۔ شاید وہ اس بلا کی سردی میں بارش سے بھیگ کر نیم جان سے ہو گئے تھے، اور ان کے لیے بولنا بھی دوبر ہو گیا تھا۔ میں بدستور مجسمے کی طرح بے حس و حرکت رہی۔ یہی حالت شبانہ کے بھی ہوئی ہوگی، لیکن شازو کے بارے میں مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس پر اس صورتحال کا کیا رد عمل ہوا ہوگا۔ اندھیرے میں ہمیں ایک دوسرے کی شکل ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب تک میں ساکت رہی میرا ذہن بھی شل رہا، جیسے دماغ پر برف جم گئی ہو، لیکن جب میرے جسم نے حرکت کی تو وہ برف بھی پگھلنے لگی، اور ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا۔ نو واردوں کا غیر ملکی ہونا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ فوکس کے ساتھی ہوں گے۔ ان دونوں میں سے فوکس کوئی نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے کسی کی آواز میں بھی فوکس کی آواز کی جھلک تک نہیں تھی۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میں نے اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر اپنا پرس تلاش کر لیا، اور اب اسے کھول رہی تھی تاکہ اپنا ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لوں۔ ابھی کسی بھی لمحے اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا جیسے شازو اپنی جگہ سے اٹھی ہو۔ پھر ماچس کی تیلی رگڑنے کی آواز سنائی دی۔ غار کی تاریک فضا میں ایک ننھا سا زرد شعلہ چمکا۔ میں نے بڑی تیزی سے ریوالور کا رخ غار کے دہانے کی طرف کر دیا۔ میرے اندازے کے مطابق نوارد دہانے کے قریب ہی زمین پر گرے تھے۔ ننھے سے زرد شعلے نے موم بتی جلا دی، اور غار میں دھیمی دھیمی سی روشنی پھیل گئی۔ شبانہ غار کی دیوار سے ٹیک لگائے اس طرح کھڑی ہوئی تھی جیسے سانس بھی روک رکھی ہو۔ دہانے کے قریب پڑے ہوئے دونوں آدمیوں نے چونک کر سر اٹھائے کہ یہ روشنی کہاں سے ہو گئی۔ ان میں سے ایک کو میں نے فوراً پہچان لیا۔ میں نے اسے کار میں فوکس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ دوسرا آدمی ان میں سے ہوگا جو پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جن کی شکلیں مجھے صاف طور پر نظر نہیں آئی تھیں۔ خبردار، میں غراتی ہوئی بولی، اپنے ہاتھ اپنی جیبوں سے دور ہی رکھنا۔ خوف سے ان دونوں کے منہ کھل گئے اور آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ پانی میں شرابور تھے اور سردی سے کانپ رہے تھے۔ اگر ان میں کچھ سکت ہوتی تو وہ غار میں آتے ہی اپنے شرابور لباس کو نچوڑنے کی کوشش کرتے۔ چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، اس لیے میں مطمئن تھی کہ وہ میرے خلاف کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھا سکیں گے۔ انہیں سردی اور بارش نے اس بری طرح مارا تھا کہ چہروں پر نیلاہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ میں ان کے قریب گئی اور بڑے اطمینان سے ان کی تلاشی لے کر جیبوں سے دو ریوالور برآمد کر لیے۔ ان دونوں ہی کو میں نے غار کے باہر اچھال دیا۔ وہ نہ جانے کتنی گہرائی میں جا کر گرے ہوں گے۔ اب بتاؤ، میں بڑے اطمینان سے ان دونوں کے قریب ہی بیٹھتی ہوئی بولی،
آخر یہاں کیوں نظر آ رہے ہو تم دونوں؟ وہ اس طرح میری شکل دیکھنے لگے جیسے میرا سوال ان کی سمجھ میں نہ آ سکا ہو۔ ان کے دانت بج رہے تھے اور وہ کسی ہانپتے ہوئے جانور کی طرح لمبی لمبی سانسیں لے رہے تھے۔ شازو اس صورتحال سے بہت گھبرا گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کھسکتی ہوئی شبانہ کے قریب پہنچ گئی اور اس سے سرگوشیوں میں کچھ کہنے لگی۔ وہ شبانہ سے معلوم کرنا چاہتی ہوگی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ میری توجہ فوکس کے دونوں آدمیوں کی طرف مرتکز رہی، لیکن جب وہ دونوں خاموش ہی رہے تو میں نے ریوالور کو ایک مخصوص انداز میں جنبش دیتے ہوئے کہا، اگر تم لوگوں کو میری بات کا جواب دینا پسند نہیں ہے تو پھر میں تم دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کیے دیتی ہوں۔ نہیں نہیں، ان میں سے ایک تقریباً چیخ اٹھا۔ تو پھر میرے سوال کا جواب دو۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں پہچانتی نہیں ہوں۔ تمہارا تعلق فوکس سے ہے۔ تم لوگوں نے کار میں میرا تعاقب کیا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی اس بات میں سر ہلانے لگے۔ سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، میں پھر بولی، دیوار سے ٹیک لگا لو اور اپنے پراگندہ حواس کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ ان دونوں نے اٹھنے کی کوشش کی اور قدرے دقت سے اٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے غار کی دیوار سے ٹیک لگا لی اور ہانپنے لگے۔ سردی سے ان کا سارا جسم تھر تھرا رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکی کہ ان پر کسی بھی لمحے نمونیے کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس بلا کی سردی ہو اور آدمی بارش میں بھیگ جائے تو یہ عمل قیامت کی عمل پذیری سے کم نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ، میں انہیں گھورتی ہوئی بولی، فوکس کہاں ہے؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ ان کے سر جھکتے چلے گئے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان پر غشی طاری ہونے والی ہے۔ میں جلدی سے ان کے قریب گئی اور ایک کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑتی ہوئی بولی، جواب دو ورنہ میں ریوالور کا نصف چیمبر تمہارے سینے میں خالی کر دوں گی۔ وہ چونکا اور خوف زدہ نظروں سے میرے ریوالور کی طرف دیکھنے لگا۔ میری دھمکی نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا، گو کہ سردی سے اس کے دانت بج رہے تھے اور حالت غیر ہوئی جا رہی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح اس نے وہ سب کچھ بتا دیا جو میں جاننا چاہتی تھی۔ میرا یہ خیال درست ثابت ہو گیا کہ فوکس کار کی تباہی سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے سامنے بڑے وثوق سے یہ بات کہی تھی کہ میں بم پھٹنے سے پہلے ہی کار سے اتر گئی ہوں گی۔ کچھ آگے جا کر اس نے کار روک دی تھی اور ایک آدمی کو کار میں چھوڑ کر باقی آدمیوں کے ساتھ کار سے اتر گیا تھا۔ پھر اس آدمی کو ہدایت کی تھی کہ وہ ایک موڑ آگے جا کر رکے اور انتظار کرے۔ اس ہدایت کے بعد جب کار آگے چلی گئی تھی اور فوکس 3 آدمیوں کے ساتھ وہیں چھپ گیا تھا، میرے مشاہدے کے مطابق اس وقت فوکس کے ساتھ صرف 2 آدمی ہونے چاہیے تھے، لیکن پتہ یہ چلا کہ راستے میں وہ شخص بھی ان کی کار میں بیٹھ گیا تھا جس نے مجھے فوکس کا خط پہنچایا تھا۔ دراصل اس شخص نے اپنی گاڑی پچھلی بستی میں چھوڑ رکھی تھی۔ فوکس ان تینوں آدمیوں کے ساتھ چھپ گیا اور سڑک پر نظر رکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اب میں پیدل ہی چلتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھوں گی، لیکن جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور میں اسے دکھائی نہیں دی تو اسے پریشانی لاحق ہو گئی۔ اسی وقت ایبٹ آباد سے آنے والی بس بھی ادھر سے گزر گئی۔ اس کی رخصت کے ذرا دیر بعد فوکس پھر جائے حادثہ پر پہنچا اور بدستور چھپ کر وہاں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر جب اس کی نظر نشیب میں اس بستی پر پڑی تو وہ سوچنے لگا کہ میں کہیں اسی بستی کی طرف تو نہیں چلی گئی ہوں۔ مجھے ایک بار پھر فوکس کے تیز ذہن کا قائل ہونا پڑا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ مجھے بستی سے خچر حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس نے فوراً اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نشیب میں اترنا شروع کر دیا۔ اگر اس کے پاس دوربین ہوتی تو وہ مجھے اور شبانہ کو ضرور دیکھ لیتا، کیونکہ غالباً اس وقت تک میں نے بس 3/4 فاصلہ طے کیا ہوگا۔ بستی میں پہنچ کر فوکس نے ان لوگوں سے 2 عورتوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ اس پوچھ گچھ کا سارا انحصار اشاروں پر تھا، کیونکہ دونوں فریق ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے تھے۔ یہاں ایک بار پھر فوکس کی ذہانت کام آئی اور وہ اشاروں میں یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ 2 عورتیں خچروں پر سوار ہو کر نتھیا گلی کی طرف روانہ ہوئی ہیں۔ بس پھر فوکس بڑی تیزی سے میرے اور شبانہ کے تعاقب میں چل پڑا۔ یہ سفر اس نے محض اندازے سے شروع کیا تھا، کیونکہ اسے پہاڑی راستوں کے بارے میں قطعی واقفیت نہیں تھی۔ اپنی اس کمزوری کا احساس اسے خود بھی تھا، لہٰذا اس نے اپنے گروپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم کا آفاقی پہلو یہ تھا کہ اگر ایک گروپ غلط راہ پر نکلے تو دوسرا شاید صحیح راستے پر چل پڑے۔ انہی میں سے ایک گروپ وہ تھا جو غار میں مجھ سے آ ٹکرایا۔ ان دونوں کو بہت دیر تک بارش میں بھیگنا پڑا تھا۔
کیونکہ انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں مل سکی تھی۔ جس وقت مجھے یہ ساری باتیں بتائی جا رہی تھیں تو دوسرے آدمی پر غشی طاری ہو چکی تھی۔ شبانہ اور شازو کچھ فاصلے پر کھڑی خاموشی سے ہماری طرف دیکھ رہی تھیں۔ شبانہ تو میری اور فوکس کے ساتھی کی گفتگو سمجھ بھی رہی ہوگی، لیکن شازو کو الجھن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ مطلوبہ معلومات حاصل کر لینے کے بعد میں اٹھ کر غار کے دہانے پر گئی اور باہر کا جائزہ لینے لگی۔ بارش کا زور تو اب ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب میں وہاں سے پلٹی تو میں نے دیکھا کہ فوکس کے اس ساتھی پر بھی غشی طاری ہو چکی تھی، جس نے مجھے مطلوبہ معلومات بہم پہنچائی تھیں۔ میں شبانہ کے قریب جا کر بولی، میرا خیال ہے کہ یہ دونوں آدمی زندہ نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ یہاں انہیں کوئی طبی امداد نہیں مل سکتی۔ ظاہر ہے کہ ہمیں ان کی موت سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ انہوں نے ہمیں ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ شبانہ نے سرد لہجے میں کہا، آپ تو یہ سوچئے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے، بارش تو اب رکنے والی نہیں، ہمیں اس کے بعد بھی کم از کم 1 گھنٹے تک رکنا ہوگا۔ کیوں؟ فوکس اور اس کے ساتھی ابھی کرب و جوار ہی میں کہیں ہوں گے۔ 1 گھنٹہ گزر جائے تو یہ اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ وہ دور نکل گئے ہوں گے۔ شبانہ سر ہلا کر چپ ہو گئی۔ اب میں نے شازو پر نظر ڈالی، جو مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں مسکرا پڑی، جواب میں وہ بھی مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر حجاب نام کی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ شبانہ، میں اچانک بولی، اس لڑکی کو تم نے کیا بتایا؟ کس بارے میں؟ شبانہ نے پوچھا۔ ان دونوں آدمیوں کے متعلق۔ بس یہی کہ وہ دونوں بھٹک کر اس طرف نکل آئے ہیں، لیکن میں نے ان دونوں پر ریوالور نکالا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ اس لڑکی نے اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کیا ہو۔ میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ وہ دونوں لٹیرے بھی ہو سکتے تھے، اس لیے احتیاطاً ریوالور نکالنا پڑا تھا۔ میں نے پھر شازو کی طرف دیکھا جو غار کے دہانے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے پلٹ کر شبانہ سے کچھ کہا۔ شبانہ نے اسے جواب دینے کی بجائے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ بارش رک گئی ہے، شبانہ نے جواب دیا۔ میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور بڑبڑا کر رہ گئی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ اب مزید 1 گھنٹہ ضائع ہوگا، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ اسے ضائع کیا جائے۔ شبانہ نے شازو کو بتا دیا تھا کہ ہم 1 گھنٹے بعد روانہ ہوں گے۔ چنانچہ شازو موم بتی کے قریب گئی جو ختم ہونے والی تھی۔ اس نے دوسری موم بتی نکال کر جلائی اور پھر وہیں لیٹ کر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے انداز میں خود سپردگی کی تمام کیفیات موجود تھیں۔ وہ شدت سے اس کی خواہش مند تھی کہ میں پھر اس کے پاس جا لیٹوں۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی اور میں اس بات کی کوشش کرنے لگی کہ بے قابو نہ ہو جاؤں۔ 1 گھنٹہ اسی طرح گزرا کہ میں کبھی ٹہلنے لگتی، کبھی بیٹھ جاتی تھی اور کبھی غار کے دہانے پر جا کر باہر کا جائزہ لینے لگتی تھی۔ آخر میں نے بآواز بلند شبانہ سے کہا کہ اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے۔ شبانہ نے یہ بات شازو سے کہی تو وہ زمین سے اٹھ کر اپنے خچروں کی طرف بڑھی۔ میں نے فوکس کے دونوں ساتھیوں کے قریب جا کر یکے بعد دیگرے ان کی کلائیاں چھو کر دیکھیں۔ میرا اندیشہ درست ثابت ہوا تھا۔ ان دونوں کے جسم بخار سے پھنک رہے تھے اور سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ ان پر نمونیے کا حملہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں میرے وطن کے دشمنوں میں سے تھے، مگر انہیں اس حالت میں یہاں چھوڑ کر جاتے ہوئے میں بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ان پر رحم آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اسی حالت میں یہاں پڑے رہے تو موت کی آغوش میں پہنچ جائیں گے، لیکن مشکل یہ تھی کہ ان کے لیے کچھ کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ نہ تو میں انہیں طبی امداد بہم پہنچا سکتی تھی اور نہ انہیں اپنے ساتھ نتھیا گلی لے جایا جا سکتا تھا۔ اسی صورتحال کے پیش نظر مجھے اپنے انسانی ہمدردی کے جذبات کچلنے پڑے۔ جب ہم اس غار سے نکل کر دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے تو فضا بدل چکی تھی۔ آسمان پر بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیرتے پھر رہے تھے۔ وہ ٹکڑے جب سورج پر آتے تو دھوپ غائب ہو جاتی۔ ان ٹکڑوں کی وجہ سے دھوپ چھاؤں کا کھیل جاری تھا۔ کچھ دیر تک یہ سفر خاموشی سے جاری رہا۔ پھر شبانہ بولی، شازو مجھ سے ان آدمیوں کے بارے میں استفسار کر رہی تھی جنہیں ہم غار میں چھوڑ آئے ہیں۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ یہی کہ ہم نتھیا گلی سے کسی کو ادھر بھیجیں گے تاکہ ان دونوں کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلا دیا۔ میں نے صحیح جواب دیا نا؟ شبانہ نے پوچھا۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پھر ہماری گفتگو آگے نہیں بڑھی اور سفر جاری رہا۔ میں چوکنا نظروں سے چاروں طرف دیکھتی جا رہی تھی۔
گو امکان یہی تھا کہ فوکس بہت آگے نکل گیا ہوگا، تاہم ہوشیار رہنا ضروری تھا۔ 4 بجے کے قریب شازوں نے شبانہ کو بتایا کہ ہم نتھیا گلی کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے گرد بڑے حسین مناظر بکھرے ہوئے تھے۔ برف سے ڈھکی ہوئی دور دراز کی پہاڑیاں بالکل سفید نظر آ رہی تھیں، اور ان کے پس منظر میں صنوبر کے درخت ایک عجیب بہار دے رہے تھے۔ کہیں کہیں پر سرخ کھپریلوں کا کوئی ریسٹ ہاؤس نظر آ جاتا تھا۔ اگر وہ موسم بہار ہوتا تو ان مناظر کی دلکشی کئی گنا بڑھ جاتی۔ ہمارے خچر اب سڑک پر پہنچ گئے تھے، کیونکہ شازوں کے بیان کے مطابق اب آگے بڑھنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے شازوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شبانہ سے کہا، اس سے کہو کہ یہ ہمیں کسی ہوٹل تک پہنچا دے۔ یہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، یہ راستہ ہی ہمیں ایک ہوٹل تک پہنچا دے گا۔ شبانہ نے جواب دیا اور پھر پوچھا، کیا قیام کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، تو پھر آپ کو ہوٹل کی فکر کیوں ہوئی ہے؟ وہیں پر کسی سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ پریزیڈنٹ ریسٹ ہاؤس کہاں ہے۔ اس موسم میں یہاں کسی شہری آدمی کے ملنے کا امکان تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیں کسی شہری آدمی سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کے ریسٹ ہاؤس کا پتہ ہمیں صرف مقامی آدمیوں سے چل سکتا ہے۔ ٹھہریں، میں شازوں سے پوچھتی ہوں، شاید اسے معلوم ہو۔ پوچھو۔ شبانہ نے شازوں کو پکارا جو آگے آگے چل رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شبانہ نے اس سے سوال کیا۔ شازوں نے جواب دیا، جو ظاہر ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا ہوگا، لیکن اس کے سر کو منفی انداز میں ہلتے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ اس نے کیا کہا ہوگا۔ یہ نہیں جانتی، شبانہ نے مجھے بتایا۔ پرواہ مت کرو، ہوٹل کے کسی آدمی سے ضرور پتہ چل جائے گا۔ ہوٹل میں تو ہمیں کوئی گائیڈ بھی مل سکتا ہے۔ ہاں۔ ہمارے خچر آگے بڑھتے رہے۔ اس وقت میرے جسم میں ہلکی ہلکی سی سنسنی پھیل گئی تھی۔ نتھیا گلی پہنچ کر مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے ڈالا ہو۔ اب میں آدھے گھنٹے میں پریزیڈنٹ ہاؤس تک پہنچنے والی تھی، اور اس طرح میرے ہاتھوں CIA کو شکست فاش ہو جاتی۔ فوکس اس وقت کہاں ہوگا؟ یہ سوال میرے ذہن میں کئی مرتبہ ابھرا اور ڈوب گیا۔ وہ دیکھیے، شبانہ اشارہ کرتی ہوئی بولی، وہ ہوٹل ہے۔ راستے میں کچھ آگے جا کر دائیں ہاتھ پر ایک بے ہنگم سی عمارت نظر آ رہی تھی، جسے شبانہ نے ہوٹل کہا تھا۔ اچانک میں خچر سے اتر پڑی۔ کیوں؟ شبانہ نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ خچر پر بیٹھ کر ہوٹل کے لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ شبانہ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ دوڑ گئی، اور پھر وہ بھی خچر سے اتر پڑی۔ گزشتہ رات سے اب تک میں نے پہلی مرتبہ شبانہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ مجھے ایک نیک شگون معلوم ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شبانہ لاشعوری طور پر اب اپنے معمول کی طرف لوٹنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ اس کا شعور یہ بھلا دینے کی طرف راغب ہو گیا تھا کہ میرے واسطے سے شبانہ پر کیا گزر چکی تھی۔ ہر چند وہ سب میرے لیے رنگ و نکہت سے عبارت تھا، لیکن شبانہ کی انا کے لیے وہ بڑی ضرب کاری تھی، جسے اس کا شعور ذرا مشکل ہی سے بھولتا۔ جیسے ہی ہم لوگ ہوٹل کے سامنے پہنچے، اندر سے ایک نوجوان لپکتا ہوا ہماری طرف آیا۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، اور سردی سے بچاؤ کے لیے وہ صرف ایک کمبل کا روادار ہوا تھا۔ اس کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ رہی ہوگی، لیکن مقامی آب و ہوا کے اثرات کے باعث وہ 25-26 سال کا بھرپور نوجوان معلوم ہو رہا تھا۔ آپ کھانا کھاؤ گی میم صاحب؟ وہ اردو میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں عمر میں شبانہ سے بڑی ہوں، اس لیے وہ مجھے سے مخاطب ہوا تھا۔ ہاں، کھانا بھی کھائیں گے، میں نے بڑے غور سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہاں بہترین مرغ روسٹ ملے گا میم صاحب، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اندر تشریف لے چلو۔ ہاں چلو۔ وہ نوجوان تو ہمیں دیکھ کر خوش ہوا ہی تھا، لیکن ہوٹل والے بھی کچھ کم خوش نہیں ہوئے تھے۔ دراصل اس سیزن میں وہاں کبھی کبھار ہی کوئی گاہک پھنستا ہے۔ جب ہم اندر پہنچے تو ایک آدمی نے جلدی ایک میز اور کرسیاں جھاڑ پونچھ ڈالی تھیں۔ باقی میزوں پر اب بھی گرد جمی ہوئی تھی۔ میں اور شبانہ اس میز پر جا بیٹھے جو صاف کی گئی تھی۔ شازو باہر ہی رک گئی تھی۔ شبانہ نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اس کا کھانا باہر بھجوا دیا جائے گا۔ ہوٹل کے 4-5 آدمی بے حد سرگرم نظر آنے لگے تھے۔ ایک نے دہکتے ہوئے کوئلوں سے بھری انگیٹھی ہماری میز کے پاس لا کر رکھ دی۔ باقی آدمی کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ نوجوان اپنی زبان میں ان لوگوں کو شاید کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ میں نے دستانے اتار کر آگ کی طرف ہاتھ پھیلائے۔
اور پھر شبانہ سے کہا، میرا خیال ہے کھانے کی تیاری میں 1 گھنٹہ تو لگ جائے گا۔ یقیناً، تو پھر کیوں نہ اتنی دیر میں ہم پریزیڈنٹ ریسٹ ہاؤس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، جو آپ بہتر سمجھیں۔ میں پھر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میں نے شازوں کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیدھی ہماری میز کی طرف آ رہی تھی۔ میں متجسس نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میز کے قریب آ کر وہ شبانہ سے کچھ کہنے لگی۔ شبانہ نے اس کی بات سن کر سر ہلایا اور پھر مجھ سے بولی، یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہو تو یہ واپس چلی جائے، کھانا تو کھا لے۔ میں نے کہا۔ شبانہ نے یہی بات اس سے کہہ دی اور پھر اس کا جواب سن کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ابھی روانہ ہو گئی تو اندھیرا پھیلنے تک اپنی بستی کے قریب پہنچ جائے گی، لیکن اگر کھانے کے لیے رکی تو اسے بہت زیادہ وقت اندھیرے ہی میں سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن ہماری طرح اس نے بھی سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ ان پہاڑی لوگوں کے لیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے بانو، یہ بڑی جفاکش قوم ہے۔ اچھا تو پھر اسے رخصت کر دو، میں نے اپنا پرس کھولتے ہوئے کہا اور اس میں سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کر شازوں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ نوٹ دیکھ کر شازوں کی آنکھیں اس طرح چمکنے لگیں جیسے اس نے قارون کا خزانہ دیکھ لیا ہو۔ وہ نوجوان جس نے ہوٹل سے باہر نکل کر ہمارا استقبال کیا تھا، پانی کا جگ اور گلاس لے کر ہماری میز پر آیا اور شازوں سے کچھ کہنے لگا۔ شازوں نے اسے جواب دیا اور پھر شبانہ سے کچھ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ میری نظریں اس کا تعقب کر رہی تھیں۔ دروازے پر وہ ایک لہجے کے لیے رکی، پلٹ کر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور باہر نکل گئی۔ نوجوان نے شبانہ سے اس ہوٹل کے کھانے کی تعریف شروع کر دی تھی، لیکن میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ میں نے شازوں کو ایک خچر پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے خچر کی لگام اس نے اپنے بائیں بازو کے ساتھ لپیٹ لی تھی۔ پھر اس نے اپنی کمچی آزمائی اور خچر نے قدم بڑھا دیے۔ میں بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ میں اس پہاڑن کو آخری بار دیکھ رہی تھی جس نے مجھے جوانی کی سرکشی کا مفہوم سمجھایا تھا۔ جب خچر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں شبانہ اور اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرا نام غفار ہے میم صاحب، نوجوان نے شبانہ کے سوال کے جواب میں کہا تھا۔ سنو غفار، میں یکلخت اس سے مخاطب ہوئی، ہمیں یہاں ایک گائیڈ کی ضرورت پڑے گی۔ میں گائیڈ بھی ہوں میم صاحب، وہ بڑی مستعدی سے بولا۔ میں آپ کو ساری نتھیا گلی گھما سکتا ہوں، لیکن اب تو شام ہو رہی ہے، کل صبح میں آپ کو ریسٹ ہاؤس پر لے جاؤں گا۔ آپ کون سے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہری ہوئی ہیں؟ میں اس کے سوال کو گول کرتی ہوئی بولی، میں پریزیڈنٹ کا ریسٹ ہاؤس دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ تو میں ابھی دکھا دوں گا، کھانے کے بعد چلنا، وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن ابھی ادھر تو سناٹا ہوگا، جب صدر صاحب آتا ہے تو بڑی رونق ہو رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے تیزی سے کہا۔ میں نے تو سنا ہے کہ صدر صاحب آج کل یہی ہیں۔ غفار اس طرح مسکرایا جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کہہ دی ہو۔ پھر وہ بولا، صدر صاحب تو بہت دن سے ادھر نہیں آیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ شبانہ بھی منہ پھاڑ کر غفار کی شکل تکنے لگی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ الفاظ میرے منہ سے تیز سرگوشی بن کر نکلے۔ غفار حیرت سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا ہوگا کہ صدر مملکت کی عدم موجودگی کی اطلاع نے ہمیں اتنا حواس باختہ کیوں کر دیا ہے۔ تمہیں یقین ہے غفار؟ میں ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئی بولی۔ میم صاحب، غفار نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہمیں نتھیا گلی کے ایک ایک کونے کی خبر رہتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس سے کیا کہوں۔ میں بس اس کا منہ تکتی رہی۔ اتنے میں کسی نے اسے آواز دے لی اور وہ لپکتا ہوا اس دروازے کی طرف چلا گیا جہاں سے دھواں نکلتا نظر آ رہا تھا۔ غالباً وہ باورچی خانہ تھا۔ اب شبانہ مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس لڑکے کی بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی ہے، میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، لیکن اس کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ واقعی نتھیا گلی کے ایک ایک کونے کی خبر رکھتے ہیں۔ میں اس کی تصدیق ضرور کروں گی۔ تصدیق کا ذریعہ پریزیڈنٹ ریسٹ ہاؤس، یعنی آپ وہیں جا کر معلومات حاصل کریں گی۔ قطعی۔ شبانہ چپ ہو گئی اور میں اپنے پرس میں سے سگریٹ نکالنے لگی۔ دماغ اتنا پراگندہ ہو گیا تھا کہ سگریٹ کی خواہش بڑی شدید ہو گئی تھی۔ سگریٹ جلا کر میں گہرے گہرے کش لینے لگی۔ غفار کے بیان کی درستی کا مطلب یہ ہوتا کہ میں بری طرح بیوقوف بن گئی تھی، لیکن شبانہ کے اصرار کے باوجود مجھے غفار کے بیان پر شبہ تھا۔ آخر دارالحکومت میں مجھے یہ بات کیوں بتائی گئی تھی کہ صدر نتھیا گلی گئے ہوئے ہیں؟
یہ جھوٹ مجھ سے کیوں بولا گیا تھا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا۔ میں نے پے در پہ 2 سگریٹ پھونک ڈالے، میرا حلق کڑوا ہو گیا تو میں نے 2 گھونٹ پانی پی لیا۔ پانی پی کر میں نے گلاس میز پر رکھا ہی تھا کہ دروازے کی طرف سے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جو کسی مقامی آدمی کے جوتوں کی نہیں ہو سکتی تھی۔ میری نظریں اس طرف اٹھ گئیں اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا جسم سن ہو کر رہ گیا ہو۔ وہ فوکس تھا جو ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ اب وہ بڑے اطمینان سے قدم اٹھاتا ہوا میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ 2 4 پل تک شل رہنے کے بعد میرے ہاتھوں نے تیزی سے حرکت کی اور میں نے اپنی گود میں رکھے ہوئے پرس میں سے ریوالور نکال لیا۔ میری نظریں فوکس پر ہی جمی ہوئی تھیں اور میرے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیت کو محسوس کر کے شبانہ نے بھی پلٹ کر فوکس کو دیکھ لیا تھا۔ فوکس مسکراتا ہوا میز کے قریب آیا اور دوستانہ انداز میں بولا، ہیلو۔ نتھیا گلی کی سرد فضا میں فوکس تمہیں خوش آمدید کہتا ہے، مس سبیہ بینو۔ میں ہونٹ بھینچے اسے گھورتی رہی۔ میز کے نیچے میرے ہاتھ میں ریوالور بالکل تیار تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ فوکس اتنی دیدہ دلیری سے میرے سامنے کیوں آ گیا ہے۔ اسے تو چھپ کر فیصلہ کن وار کرنا چاہیے تھا۔ نہیں سبیہ بینو، وہ بیٹھتا ہوا بولا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ کیا مطلب؟ میں گھرائی۔ یہ میں نے اس بات کا جواب دیا ہے جو تم نے زبان سے تو نہیں کہی، لیکن جو تمہارے ذہن میں موجود تھی۔ میں اس خیال سے جھنجھلا کر رہ گئی کہ اس نے میرے احساسات کو میرے چہرے پر ہی پڑھ لیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کی ذہانت ایک مثالی ذہانت تھی۔ شبانہ مضطربانہ انداز میں پہلو بدلنے لگی، لیکن فوکس ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ دراصل فوکس پھر بولا، اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی کہ تمہیں ختم کر دیا جائے۔ ذہین لوگوں کو ختم کرنا میری دانست میں تو گناہ عظیم ہے۔ تمہیں ختم کرنے کا فیصلہ تو مجھے انتہائی مجبوری کے عالم میں کرنا پڑا تھا، اور اب وہ مجبوری باقی نہیں رہی ہے۔ میں اسے خاموشی سے گھورتی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ وہی بولتا رہے اور ہر بات کی وضاحت ہو جائے۔ میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ فوکس کسی توقف کے بغیر بولتا رہا، یہ میری زندگی کا دوسرا موقع ہے کہ میں اس طرح بیوقوف بنا ہوں۔ پہلا واقعہ امریکہ ہی میں پیش آیا تھا اور مجھے بہت دن تک اشتعال اور جھنجھلاہٹ رہی تھی، لیکن اس مرتبہ 2 باتیں ایسی ہوئی ہیں جو میرے لیے باعث تسکین ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیوقوف بن کر بھی خسارے میں نہیں رہا، اور دوسری بات یہ کہ میرے ساتھ ایک اور ذہین عورت بھی اسی طرح بیوقوف بنی ہے۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی ہیں۔ مجھے منہ بنا کر بولنا پڑا، صرف ایک فکرے سے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ فوکس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ غالباً تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تمہارے صدر مملکت اس وقت نتھیا گلی میں نہیں ہیں۔ وہ بہت دن سے یہاں نہیں آئے۔ یہی بات غفار نے بھی کہی تھی، لیکن اب میں نے دوبارہ یہی بات سنی تو مجھے اپنے اعصاب ایک بار پھر ٹوٹتے ہوئے سے محسوس ہوئے، اور اس طرح فوکس کہتا رہا، نہ صرف تم بلکہ تمہارے ساتھ مجھے بھی بیوقوف بننا پڑا۔ دارالحکومت میں یہ بات نہ جانے کیوں اڑائی جا رہی تھی کہ صدر مملکت نتھیا گلی گئے ہوئے ہیں۔ پھر اب میں اسے تیکھی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، فوکس نے لاپرواہی سے شانے جھٹک کر کہا۔ میں صرف یہ پیشکش کرنے آیا تھا کہ تمہارے لیے میری کار حاضر ہے۔ تمہیں واپس پنڈی جانے کے لیے کار کی ضرورت تو ہوگی نا؟ شکریہ، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارا احسان لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس میں احسان کی کوئی بات نہیں، دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ اس خیال کو ذہن سے جھٹک دو کہ میں کبھی امریکہ کی دوست بن سکتی ہوں۔ پھر آخر تم واپس کیسے جاؤ گی؟ دیکھا جائے گا۔ فی الحال تو میں نتھیا گلی میں ہی گھومنا پھرنا چاہتی ہوں۔ اوہ، فوکس نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گئے؟ یہی کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا ہے اور یہاں سے اٹھ کر تم اپنے صدر مملکت کے ریسٹ ہاؤس کا رخ کرو گی۔ خیر، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم شوق سے میری بات کی تصدیق کرو۔ میری پیشکش بہرحال برقرار ہے۔ میں یہیں ہوٹل کے باہر اپنی کار میں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا۔ کیا تمہیں اپنے 2 آدمیوں کی فکر بالکل نہیں ہے؟ میں نے اچانک کہا۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے انہیں نمونیا ہو گیا ہے۔ میں انہیں ایک غار میں پڑا ہوا چھوڑ آئی تھی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ اب تک زندہ ہوں گے یا نہیں۔ فوکس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور اس طرح میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے میری باتوں کی وضاحت چاہتا ہو۔
اس میں وضاحت کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے مسٹر فاکس، میں نے چبھتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر نشیب میں اترے تھے اور بستی سے تمہیں پتہ چلا تھا کہ میں نتھیا گلی کی طرف روانہ ہو چکی ہوں۔ یہ معلوم ہوتے ہی تم نے دو دو آدمیوں کی ٹولی بنا کر میرا تعاقب شروع کیا۔ راہ میں بارش ہو گئی، غالباً تمہیں کوئی پناہ گاہ مل گئی ہوگی، لیکن تمہاری دوسری ٹولی بہت دیر تک بارش میں بھیگتی رہی تھی۔ وہ دونوں آدمی بھیگتے ہوئے آخرکار اس غار تک پہنچ گئے جہاں میں نے پناہ لے رکھی تھی۔ وہ حد درجہ خستہ حال تھے اور جلد ہی ان پر نمونیے کا حملہ ہو گیا تھا۔ مجھے خدشہ ہے کہ وہ اب تک مر چکے ہوں گے۔ فاکس ایک جھٹکے سے اٹھا اور بڑی تیزی سے چلتا ہوا ہوٹل سے نکل گیا۔ یہ اب کیا کرے گا؟ شبانہ نے استجابیہ انداز میں کہا۔ اسے تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ غار کہاں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شازوں کو پکڑنے گیا ہے، وہی اسے اس غار تک پہنچا سکتی ہے۔ اس نے شازوں کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔ اب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو فاکس کی کار کھڑی نظر آئی۔ اس میں دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ فاکس تیزی سے چلتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے کی طرف گیا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ انجن سٹارٹ ہوا اور کار حرکت میں آ گئی۔ وہ اسی سمت میں جا رہی تھی جدھر میں نے شازوں کے خچروں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب شبانہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ شاید ساری محنت اکارت ہو چکی ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ چونکہ فاکس کے علاوہ یہاں کا ایک مقامی آدمی بھی صدر مملکت کی عدم موجودگی پر بضد ہے، اس لیے غالباً یہ بات درست ہی ہوگی۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ میں پریزیڈنٹ کے ریسٹ ہاؤس تو ضرور جاؤں گی۔ یعنی آپ تصدیق ضرور کرنا چاہتی ہیں؟ میں نہیں جانتی کہ میں کیا چاہتی ہوں، میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ میرا دل تو جیسے بجھ کر رہ گیا ہے۔ آخر وہ اطلاع کیا ہے جو آپ صدر مملکت تک پہنچانا چاہتی تھیں؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں اسے وہ خبر سنا کر حواس باختہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ہمارے ملک پر دشمن کا حملہ ہونے والا تھا اور اب یہ اطلاع کسی طرح بھی صدر مملکت تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اگر میں پنڈی جانے کا قصد کرتی تو سواری کہاں سے لاتی؟ فاکس کی پیشکش پر غور کرنا تو احمقانہ بات تھی۔ اس کی کار میں بیٹھ کر تو میں گویا اس کے شکنجے میں پھنس جاتی۔ وہ کسی بھی قیمت پر مجھے پنڈی میں صدر مملکت تک نہ پہنچنے دیتا۔ چونکہ اب شام ہونے کو تھی، اس لیے بس بھی ملنے کا امکان نہیں تھا، اور اگر کسی طرح میں پنڈی پہنچ بھی جاتی تو شاید اتنی رات گئے صدر مملکت تک رسائی حاصل کرنا بھی محال ہی ہوتا۔ شاید اب بھی سرکاری ذرائع یہی کہتے کہ صدر مملکت پنڈی میں نہیں ہیں۔ میں بازی ہار چکی تھی اور مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا تیار ہو کر میز پر آیا تو میں نے محسوس کیا کہ میری بھوک بالکل مر چکی تھی۔ بڑی مشکل سے چند لقمے زہر مار کر سکی۔ شبانہ نے بھی کم ہی کھایا، لیکن مجھ سے زیادہ کھایا۔ دراصل اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ کھانے کے بعد ہم نے کافی بھی پی کر ٹھنڈک کا کچھ سدباب کیا، اور پھر میں نے غفار سے کہا کہ وہ ہمیں پریزیڈنٹ کے ریسٹ ہاؤس کی طرف لے چلے۔ دھوپ اب بالکل غائب ہو چکی تھی۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا تھا اور ان پہاڑوں کی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں سورج کی شعاؤں سے چمک رہی تھیں۔ وہ کشمیر کے پہاڑ ہیں، غفار نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے گائیڈ کے فرائض انجام دینا شروع کیے۔ اور وہ جو ادھر ایک برف پوش پہاڑی نظر آ رہی ہے، اسے میرن جانی کہا جاتا ہے۔ نتھیا گلی آنے والے وہاں ضرور جاتے ہیں، لیکن مجھے اس وقت میرن جانی سے کوئی دلچسپی تھی، نہ کشمیر کے پہاڑوں سے۔ میرا دماغ تو صرف اس سوال سے الجھا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچ کر مقصد براری کی کوئی سبیل نکل سکتی ہے یا نہیں۔ بظاہر تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ غفار کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھتے رہے۔ کبھی ہمیں نشیب میں اترنا پڑتا اور کبھی کوئی چڑھائی آ جاتی۔ جگہ جگہ زمین گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن ٹھنڈک نے اس کی ہریالی کو اجاڑ رکھا تھا۔ کہیں کہیں پر برف بھی جمی ہوئی نظر آ جاتی تھی۔ پریزیڈنٹ ریسٹ ہاؤس تک پہنچنے میں ہمیں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ ریسٹ ہاؤس کے سامنے والے حصے میں زرد گھاس سے ڈھکا ہوا ایک وسیع قطع زمین تھا۔ غالباً پریزیڈنٹ کا ہیلی کاپٹر یہیں اترتا ہوگا۔ ریسٹ ہاؤس کے دروازے پر دو مسلح محافظ موجود تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروازے اور بیشتر کھڑکیاں بند تھیں۔
ایک چمنی سے دھواں نکلتا نظر آ رہا تھا۔ وہ چمنی یا تو باورچی خانے کی ہوگی یا کسی کمرے کے آتش دان کی۔ بہرحال اس سے نکلتے ہوئے دھوئیں کا مطلب یہ تھا کہ ریسٹ ہاؤس میں کوئی نہ کوئی موجود ضرور ہے۔ غفار ریسٹ ہاؤس سے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا اور بولا، بس یہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں تو دروازے تک جانا چاہتی ہوں۔ آپ چلی جاؤ، اگر میں آگے بڑھا تو یہ سنتری مجھے گالیاں بکنے لگیں گے۔ صدر صاحب آج کل یہاں نہیں ہیں، اس لیے یہ لوگ آپ سے شاید کچھ نہ کہیں۔ میں شبانہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ سنتریوں کی نظر ہم پر پڑی اور انہوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم نے گھاس کا قطعہ زمین نصف کے قریب طے کر لیا تو ایک سنتری نے اپنی رائفل شانے سے اتار لی۔ وہ کچھ زیادہ ہی محتاط فطرت کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں کسی جھجک کے بغیر قدم بڑھاتی رہی۔ میرے ساتھ شبانہ کو بھی بڑھنا پڑ رہا تھا، لیکن اس کے انداز سے ہچکچاہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ گھاس کے قطعہ زمین کو عبور کر کے ہم ریسٹ ہاؤس کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میں سنتریوں کی طرف دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرائی، لیکن وہ دونوں بالکل ٹھس رہے، شاید فوجیوں میں جمالیاتی حس نام کو بھی نہیں ہوتی۔ کیا یہ پریزیڈنٹ ریسٹ ہاؤس ہے؟ میں ان سے سوال کر بیٹھی۔ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے مجھے کوئی اور بات نہیں سوجی تھی۔ ان دونوں نے بیک وقت اس بات میں سر ہلا دیا، منہ سے کچھ نہ بولے۔ کیا پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں، ایک سنتری کے منہ سے نکل گیا۔ فوراً ہی دوسرا سنتری ذرا سخت لہجے میں بولا، آپ کو ان باتوں سے کیا غرض؟ بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے فوراً چلی جائیں۔ کیا ریسٹ ہاؤس میں کوئی نہیں ہے؟ میں جمی رہی۔ میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ اسی دوسرے سنتری نے ذرا تیز لہجے میں کہا، کیا آپ کے گائیڈ نے آپ کو بتایا نہیں کہ عام لوگوں کو ریسٹ ہاؤس کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے؟ اس نے تو بتایا تھا، لیکن مجھے اپنا جملہ ادھورا چھوڑنا پڑا کیونکہ اسی وقت ریسٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا اور مجھے ایک ادھیڑ عمر آدمی کی شکل نظر آئی۔ فوجی وردی میں ملبوس وہ ایک کیپٹن تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر اور شبانہ پر پڑی تو وہ چونکا اور پھر سوالیہ نظروں سے سنتریوں کی طرف دیکھنے لگا۔ سر، اس تیز ترار سنتری نے جلدی سے کہا، یہ خاتون ریسٹ ہاؤس میں موجود لوگوں کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ یہ فوراً یہاں سے چلی جائیں، لیکن ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ادھیڑ عمر کیپٹن متجسس نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ شبانہ کے چہرے پر بہت زیادہ گھبراہٹ ظاہر ہونے لگی تھی، لیکن میں اطمینان سے کھڑی رہی۔ کیپٹن، میں نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، میں اپنے ملک کی ایک پرامن شہری ہوں۔ اگر میں نے محبت اور عقیدت کے جذبے سے اپنے صدر مملکت کے بارے میں پوچھ لیا تو آخر اس میں اتنا بگڑنے کی کیا بات ہے؟ کیا لوگوں کو اپنے ملک کے سربراہ سے محبت نہیں ہوتی؟ میں آپ کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں خاتون، کیپٹن نے سنجیدگی سے کہا، لیکن عام لوگوں کو ریسٹ ہاؤس کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں، میں نے سر جھٹک کر کہا۔ ایک منٹ، کیپٹن جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا اور پھر بڑے عجیب سے انداز میں مسکرایا، آئیے اندر تشریف لے چلیے۔ کیا مطلب؟ میں قریب قریب اچھل پڑی تھی۔ اندر تشریف لے چلیے، وہ بدستور مسکراتا رہا۔ صدر محترم کا حکم ہے کہ اگر کبھی ان کا کوئی عقیدت مند یہاں ان سے ملنے آئے تو اسے روکا نہ جائے، لیکن صدر محترم اندر موجود ہیں، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سنسناہٹ کی ایک لہر میرے دماغ سے اٹھی اور پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ دراصل کیپٹن پھر بولا، صدر محترم چونکہ صرف آرام کرنے کے موڈ میں تھے، اس لیے ان کی آمد کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ میں نے شبانہ کی طرف دیکھا جو کیپٹن کا منہ تک رہی تھی۔ تشریف لائیے، کیپٹن نے کھلے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اصرار کیا۔ میں نے پلٹ کر غفار کی طرف دیکھا، وہ بدستور اسی طرح کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ وہیں رکے اور پھر میں شبانہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ریسٹ ہاؤس میں داخل ہو گئی۔ کیپٹن ہمارے پیچھے آیا اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کمرے میں کئی بلب روشن تھے کیونکہ باہر پھیلی ہوئی شام کی مدھم روشنی اندر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس طرف تشریف لے چلیے، کیپٹن نے اندرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں کسی ہچکچاہٹ کے بغیر قدم بڑھاتی چلی گئی، لیکن شبانہ کچھ نروس ہو گئی تھی۔ 2 کمروں سے گزرنے کے بعد جب ہم تیسرے کمرے میں پہنچے تو ہمیں اپنے عقب سے کیپٹن کی آواز سنائی دی، بس یہیں رک جائیے۔ ہمارے قدم رک گئے اور جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو شبانہ کے منہ سے ایک مدھم سی چیخ نکل گئی۔
ادھیڑ عمر کیپٹن کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی نال ہماری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بڑے تیز لہجے میں بولی۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے محترمہ، کیپٹن نے کہا۔ میں اس ریسٹ ہاؤس کا نگراں ہوں اور مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر ریسٹ ہاؤس کے کرب و جوار میں کوئی مشتبہ شخصیت نظر آئے تو اسے حراست میں لے لوں اور اس وقت تک نہ چھوڑوں جب تک وہ مجھے اپنی طرف سے مطمئن نہ کر دے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ پریزیڈنٹ یہاں موجود ہیں؟ قطعی جھوٹ، سفید جھوٹ۔ پریزیڈنٹ تو بہت دن سے یہاں نہیں آئے، کیپٹن نے کہا اور پھر بولا۔ اب آپ اپنے بارے میں بتائیے، آپ کون ہیں اور آپ کو صدر مملکت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ میرا ذہن اب بڑی تیزی سے ایک خاص لائن پر کام کرنے لگا تھا۔ مجھے یہ بات اچانک ہی سوجی تھی کہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ قدرے وقفے سے کیپٹن پھر بولا۔ میں آپ کی اس بات پر مشکل ہی سے یقین کر سکوں گا کہ صدر مملکت کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کی تحریک صرف محبت اور عقیدت نے کی تھی۔ آپ اس پر بالکل یقین نہ کیجیے کیپٹن، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، کیونکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ادھیڑ عمر کیپٹن کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہو گئے۔ دراصل اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا کہ میں اتنی جلدی اپنا بیان بدل دوں گی۔ کیپٹن، میں نے اپنے لہجے میں وقار پیدا کرتے ہوئے کہا، مجھے ایک اہم ترین اطلاع صدر مملکت تک پہنچانی ہے۔ میں وہ اطلاع لے کر پنڈی پہنچی تھی، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر سرکاری ذرائع نے مجھے مس گائیڈ کیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ صدر مملکت نتھیا گلی گئے ہوئے ہیں۔ میں وہاں سے فوراً ادھر روانہ ہو گئی اور باہزار دقت یہاں پہنچی ہوں۔ راستے میں کچھ لوگوں نے مجھے ختم کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس اطلاع کو صدر مملکت تک پہنچنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق CIA سے ہے۔ CIA کے نام پر کیپٹن اچھل پڑا۔ میں بدستور بولتی رہی۔ اگر وہ اطلاع رات تک بھی صدر مملکت تک پہنچ جائے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وہ اطلاع کیا ہے؟ مجھے افسوس ہے کیپٹن کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکوں گی۔ یہ قومی نوعیت کا معاملہ ہے جس میں رازداری بے حد ضروری ہے۔ میں وہ اطلاع صدر مملکت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دے سکتی۔ کیپٹن غور سے میرے چہرے کا جائزہ لینے لگا اور پھر بولا۔ میں کیوں یقین کروں کہ یہ ساری باتیں درست ہیں؟ اگر آپ یقین کر لیں گے تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور اگر آپ یقین نہیں کریں گے تو یہ ملک کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ادھیڑ عمر کیپٹن بڑے غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ میری باتوں کے وزن کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ میں پاکستان کی ایک عام شہری ہوں، لیکن صدر مملکت میرے نام سے خوب واقف ہیں۔ اگر آپ صدر مملکت تک یہ پیغام ہی پہنچا دیں کہ صبیحہ بانو ان سے ملنے کے لیے پریشان و سرگرداں ہے تو وہ فوراً یہ حکم جاری کر دیں گے کہ مجھے بلا تاخیر ان تک پہنچا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی صبیحہ بانو سے واقف ہوں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ وہ صبیحہ بانو آپ ہی ہیں؟ اس حجت پر میں جھنجھلا سی گئی، لیکن میں نے اپنے جذبات کو بے قابو نہیں ہونے دیا۔ اشتعال انگیز گفتگو سے تو بات بننے کی بجائے اور بگڑ جاتی۔ میں نے بڑے تحمل سے کہا، میرے پاس واقعی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ میں صبیحہ بانو ہوں۔ پھر میں آپ کی باتوں پر کیوں یقین کروں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، میں نے بدستور تحمل کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے 2 یا 4 سنتریوں کی حراست میں مجھے پنڈی بھجوا دیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں آپ کے پاس گاڑیوں تو ہوں گی۔ میں جتنی جلدی صدر مملکت تک پہنچ جاؤں گی، ملک کے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اگر زیادہ وقت گزر گیا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ میں اپنی اس اطلاع کی اہمیت کا اندازہ دلانے کے لیے آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ بات کشمیر میں ہونے والی جنگ سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا؟ کیپٹن اچھل پڑا۔ جی ہاں، میں نے اپنے لہجے میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ایسی اطلاع ہے جو کشمیر کی جنگی صورتحال میں ایک نمایاں تبدیلی کا باعث ہوگی۔ کیپٹن بہت زیادہ مضطرب نظر آنے لگا۔ میں نے ترپ ہی ایسا پھینکا تھا جو ایک فوجی کی نظر میں حد درجہ اہمیت کا حامل ہو سکتا تھا۔ اب دیر نہ کیجیے کیپٹن، میں پھر بولی۔ گزرنے والا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ کیپٹن چند لمحے متفکرانہ نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر شبانہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، یہ کون ہے؟ ان معاملات سے اس لڑکی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بس میرے ساتھ ہے۔ کیپٹن پھر کچھ سوچنے لگا تو میں اسے ٹوکنے پر مجبور ہو گئی۔ آپ بہت ہی قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں کیپٹن،
اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، فضا میں ایک عجیب سی گونج پیدا ہوئی اور پھر وہ شور بڑی تیزی سے قریب آتا چلا گیا۔ یہ کیا؟ شبانہ کے منہ سے استجابیہ انداز میں نکلا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ہیلی کاپٹر ہے، کیپٹن نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ ریسٹ ہاؤس کے لیے کچھ سامان لے کر آیا ہوگا۔ فائن، میں پرمسرت لہجے میں بولی۔ آپ ہمیں گاڑی کی بجائے ہیلی کاپٹر میں بھیج دیں تو بہتر ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا، مجھے جلد از جلد صدر مملکت تک پہنچ جانا چاہیے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔